رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہے، ہم آپ کے لیے ایک نیا سبق لے کر آئے ہیں، منصوبات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منصوبات میں ہم نے حال جو ہے پڑھ لیا ہے، اور آج جو ہے ہم تمیز اور مستثنا پڑھیں گے۔ تمیز کیا؟ تمیز کا ہوتا ہے، یہ وہ اسم منصوب ہے جو کسی ابہام کو دور کرتا ہے۔ وہ جملے میں بھی ہو سکتا ہے اور مفرد عدد بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ممیز کیا ہوتا ہے کہ جس اسم یا جملے کے معنی کا ابہام دور کیا جائے اس کو کہتے ہیں ممیز۔ یہ ابہام جو ہے یہ عدد میں ہو سکتا ہے، مقدار میں ہو سکتا ہے، اور وزن اور پیمائش میں ہو سکتا ہے۔ یہ اس میں جامد ہوتا ہے اور نکرہ اسم ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کے لیے مثال لائے ہیں، یا ابتی، سورہ یوسف کی ہے یہ، کہ یا ابتی انی رائیتو احد عشرہ کوکبن، کہ اے میرے ابا جان میں نے دیکھے ہیں احد عشرہ 11۔ تو کیا دیکھیں 11؟ پھر جواب آیا کوکبن۔ تو اس میں احد عشرہ جو ہے یہ ممیز ہے، اور کوکبن جو ہے یہ تمییز، اور یہ جو ہے کس کے بارے میں آیا؟ عدد ظاہر کر رہا ہے یہ۔ اچھا جی، دوسری مثال سمجھیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس میں دیکھیں کہ کیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ، جو کوئی کرے گا، ذرہ برابر بھی، کیا چیز ذرہ برابر؟ خیرن۔ اب آگے خیرن یرہو، تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس میں جو ہے مثقال ذرۃ ممیز ہے، اور خیرن جو ہے وہ تمییز، اور یہاں پہ جو ہے کیا چیز ظاہر ہوئی ہے؟ مقدار۔ اور اس میں آپ نے دیکھا دونوں میں جو ہے تمییز جو ہے یہ نسبی حالت لیے ہوئے ہے، کوکبن اور خیرن۔ اچھا جی، اب ہم آپ کو اور مشق کراتے ہیں کہ جیسے زید حسن اور زید حسن وجہن، تو اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ زید حسن، زید خوبصورت ہے۔ تو اب یہ کہ اس میں دیکھیں یہ جملہ جو ہے ویسے تو کمپلیٹ ہے، زید حسن، مگر یہ ہمارے ذہن میں سوال اٹھا کہ زید حسن تو ہے، اچھا تو ہے، خوبصورتی کس لحاظ سے ہے؟ تو جواب آیا زید حسن وجہن، کہ زید چہرے کے لحاظ سے خوبصورت ہے۔ تو اس میں حسن جو ہے یہ آپ کا ہو گیا ممیز، اور اس میں جو یہ آیا آپ کی وجہن کیا ہے؟ تمیز۔ تو یہ بھی دیکھیں ایک استعمال ہے۔ اور اسی طرح زید حسن ذوقن، ہے نا، یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے اس کا کہ زید حسن، زید خوبصورت ہے ذوق کے لحاظ سے، ہے نا، اس کا ذوق بڑا اچھا ہے۔ اچھا، پھر اور ہم مثال ہیں آپ کے لیے، انا اکثر من کا مالن، ہے نا، کہ انا اکثر، کہ میرے پاس زیادہ ہے، کس چیز میں؟ کیا چیز زیادہ ہے نا؟ اکثر جو ہے یہ آپ کا ممیز ہو گیا، اور مالن جو ہے آپ کا تمیز ہو گیا، کہ جواب آیا کہ اس میں جو ابہام دور کیا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا، اکثر کا ابہام دور کر کے مالن جواب آیا ہے، اور مالن منصوب ہے۔ پھر ہے قل نار جہنم اشد حرا، کہ کہو کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ نارو جہنم کہا گیا، تو پھر اس کا جواب آیا قل نارو جہنم۔ نارو جہنم کیسی ہے بھائی؟ تو یہ نارو جہنم جو ہے یہ آپ کا ممیز ہے، اور یہ اشد حرا، یہ بہت ہی زیادہ جو گرمی ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ کا تمییز۔ اچھا، پھر الاعراب اشد کفرا و نفاقا، ہے نا، اس میں بھی دیکھیں یہ بات آئی کہ اعراب جو ہیں وہ بڑے شدید ہیں، کس چیز میں شدید ہیں نا؟ کفرا و نفاقا، کفر میں اور نفاق میں۔ تو اس میں دو تمیز آ گئی، اس کے اندر دو آ گئی۔ اچھا،
پھر ہے والآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، ہے نا. اس میں بھی یہ کہا کیا ہے کہ آخرت جو ہے سب سے بڑی ہے، کس چیز کے لحاظ سے بڑی ہے؟ تو جواب آیا درجات و اکبر جو ہے والآخرۃ اکبر درجات نا، اکبر درجات ہے، آخرت اکبر درجات ہے، اور کیا ہے وہ اکبر تفضیلا، اور یہ جو درجات جو ہے یہ جو ہے آپ کا تفضیل کے لحاظ سے اکبر ہے، اکبر جو ہے وہ تفضیل کے لحاظ سے ہے، یعنی اس کا جو ہے. اچھا پھر ہوا افصح منی لسانن، اب یہ کہے افصح تو ہے وہ مجھ سے، ہے نا، مگر کس چیز میں فصیح البیان ہے وہ؟ تو جواب آیا لسانن. تو یہ لسانن جو ہے یہ ہمارا تمیز، ٹھیک ہے، تمیز. پھر ہے ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، تو اس میں بھی یہ بتایا کہ خیر ثوابا ہے، وہ خیر کس چیز میں ہے؟ ثواب کے لحاظ سے، اور خیر کس لحاظ سے ہے؟ عقباً انجام کے لحاظ سے. تو یہ ہمارا مکمل ہو گیا تمییز. اب آئیے مستثنا دیکھتے ہیں. مستثنا یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کلمہ الا یا استثنا کے دوسرے کلمات، دیکھیں الا جو ہے وہ کلمہ استثنا کہلاتا ہے نا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی استعمال ہوتے ہیں جن کو ہم کہیں گے غیرو، سوا، ادا، خلا اور حاشا. تو یہ بھی جو ہے یہ حرف استثنا ہیں، یہ کیا ہے؟ حرف استثنا. اچھا تو کیا ہے کہ ان کلمات کے بعد جو ذکر کیا جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں مستثنا. تو جیسے ہم نے مثال لی ہے فسجدوا الا ابلیس، کہ سب نے سجدہ کیا، الا ہے نا. اب آگے آپ کا حرف استثنا، تو اب حرف استثنا جو ہے الا ہے، تو کس چیز کون رہ گیا سجدہ کرنے سے؟ تو جواب آیا ابلیسا، تو ابلیس رہ مستثنا ہے، ہو گیا. تو اب یہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ ابلیسا جو ہے وہ منصوب ہے. پھر ہے استثنا سے قبل آنے والا حکم خارج ہو جاتا ہے اور بعد میں آنے والا اسم کا حکم باقی رہتا ہے، یہ اس کا خاص رول ہے نا. اب دیکھیے مستثنا منہو کیا ہوتا ہے؟ جس اسم کا اللہ سے پہلے ذکر کیا جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں مستثنا منہو. اچھا جیسے مثال ہم لائیں اکلت الفواکہ الا عنبا، ہے نا، کہ میں نے پھل کھائے سوائے انگور کے. تو میں نے بہت سے پھل کھائے، الفواکہ، فاکہہ کی جمع یوز ہوئی ہے فواکہ، تو میں نے بہت سارے پھل کھائے سوائے انگور کے. تو اس میں الا حرف استثناء آ گیا اور عنبن جو ہے یہ مستثنا ہو گیا نا. تو یہ جو ہے اور مستثنا منہو کیا ہے اس میں؟ فواکہ. اچھا پھر ہے ما اکلت الفواکہ الا عنبن، کہ میں نے نہیں کھائے فواکہ، اور اس میں کیا ہے؟ مستثنا منہو فواکہ ہو گئے، الا حرف استثناء ہو گیا اور عنب جو ہے وہ مستثنا. کیا ہے اس میں نے سب پھل نہیں کھائے سوائے انگور کے. دیکھیں نا اس میں فرق ہے نا میننگ میں، پہلے والے میں ماں نہیں تھا نا، تو اس میں یہ تھا کہ میں نے پھل بہت سارے کھائے مگر انگور نہیں کھائے. اور اس میں جواب اس کا جو ہے اس میں چونکہ ماں پہلے لگ گیا یہ نافیہ جملہ ہو گیا، تو نافیہ جملے میں یہ ہوا کہ میں نے تو پھل کھائے ہی نہیں سوائے انگور کے، یعنی میں نے صرف انگور کھائے. اچھا جی مستثنا لازماً منصوب ہوگا اگر جملہ مثبت ہو، ٹھیک ہے، پازیٹیو جملہ ہوتا ہے تو پھر، لیکن اگر کہیں نیگیٹو جملہ ہے یا استفہام آ گیا ہے تو پھر وہ جو ہے لازماً منصوب نہیں ہوتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جملے میں مستثنا منہو مذکور ہو، جیسے یہ نا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتَ، کہ ساری دا کہتے ہیں نا بیماری کو، ساری بیماریوں کے لیے دوا ہے سوائے موت کے. تو اس میں اللہ کیا ہے؟ اللہ آپ کا آ گیا حرف استثناء، ٹھیک ہے، اور مستثنا کیا ہو گئی؟ دواؤن، ہے نا. مستثنا جو ہے
मुस्तस्ना मिन्हु दवा हो गई, और आपका अलमौता क्या हो गया, अलमौता हो गया आपका इस्तस्ना, मुस्तस्ना, ये हो गया मुस्तस्ना। इसी तरह ही देखें हर मर्द के लिए दवा है सिवाय मौत के। फिर एक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, कि सारी चीजें हलाक हो जाएंगी सिवाय उसके चेहरे के, उसकी जात के। तो इसमें क्या है, इल्ला जो है आपका हर्फ इस्तिस्ना आ गया, और हालिकुन जो है, कुल्लु शैइन हालिकुन जो आपका क्या है, मुस्तस्ना मिन्हु, और इसके अंदर ये क्या है, मुस्तस्ना क्या है, वजहहु, उसका चेहरा, वजहहु क्या है, ये मुस्तस्ना। अच्छा जी, नाफिया जुमलों में इल्ला के बाद आने वाला इसम मरफू, मंसूब और मजरूर हो सकता है। अब ये बात भी नोट कर लें कि जो नाफिया जुमले आएंगे उसमें हमने आपको बताया था कि लाजमी नहीं है कि उसमें मंसूब ही हो ना, तो क्या हो सकता है, वो मजरूर भी हो सकता है और मंसूब भी और मरफू भी। चलिए हम आपके लिए मिसाल आए, इसको समझिए। मा हदरत तुल्लाबु इल्ला ज़ैदुन, के तुल्लाब जो हैं वो आगे, मा हदरा नहीं आए, ठीक है, नहीं आए तुल्लाब, तुल्लाब नहीं आए सिवाय ज़ैद के। तो चूंकि इसमें मुस्तस्ना मिन्हु मरफू है, मुस्तस्ना मिन्हु क्या है इसमें, तुल्लाब, मुस्तस्ना मिन्हु जो है वो आपका तुल्लाब हो गया, और इल्ला हरफ इस्तिस्ना हो गया, और ज़ैदुन जो है ये आपका हो गया मुस्तस्ना। तो क्यों है मुस्तस्ना, क्यों है ये यहाँ पे मरफू हालत में, इसलिए कि मुस्तस्ना मिन्हु भी हरफू हालत में है, मरफू हालत में, और इससे पहले माँ भी आया है ना, तो इसलिए माँ बता रहा है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये मंसूब हालत में हो। हम मंसूबात पढ़ रहे हैं लेकिन हम मुस्तस्ना भी पढ़ रहे हैं ना साथ साथ, तो हम ये समझ रहे हैं कि मुस्तस्ना जो है कहाँ कहाँ जो है वो मंसूब नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि अच्छा मुस्तस्ना मिन्हु ना हो और इल्ला से पहले फेले गैर सही आ जाए तो इल्ला का असर बाकी ना रहेगा, बल्कि मा कबल अवामिल के तहत एराब पाएगा। जैसे हमने मिसाल लिया, मा जा इल्ला ज़ैदुन, है ना, तो क्या है कि ज़ैद नहीं आया, मा जा नहीं आया सिवाय ज़ैद के, है ना, तो इसमें क्या मुस्तस्ना मिन्हु तो है ही नहीं, भाई कौन नहीं आया, ये तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मा जा नहीं आया वो सिवाय ज़ैद के। तो यहाँ पे ज़ैद चूंकि फाइल है ना ज़ैदुन, तो इसलिए ये जो है आपका मरफू है। मा राइतु इल्ला ज़ैदन, है ना, इसमें भी मा आ गया, देखिए मा राइतु नहीं देखा मैंने सिवाय ज़ैद के, तो यहाँ ज़ैदन आया है तो यहाँ पे ये मफूल बिही है, इसलिए ये मंसूब आ गया। अच्छा, फिर ला मुसाफिर इल्ला मा ज़ैदिन, के मैंने सफर नहीं किया, मैं सफर नहीं करूंगा सिवाय ज़ैद के साथ के, कि मैं तो ज़ैद के साथ ही सफर करूंगा। तो इसमें ज़ैद जो है वो मुज़ाफ इलैह है, इसलिए ये मजरूर हालत में आया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया है, आज का सबक हमारा पूरा हुआ। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वक्त में।